پاکستان میں بڑھتی موسمیاتی تبدیلیاں حالیہ بارشوں کے باعث پاکستان میں پچھلے ایک ہفتے میں 50 افراد سے زائد لقمۂ اجل بن گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں زاہدہ راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN ڈیجیٹل۔ موسمیاتی تبدیلی ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ ہماری زمین کا درجہ حرارت صنعتی دور سے اب تک 1.2 سینٹی گریڈ تک بڑھ بھی چکا ہے۔ اگر ہم نے اس پر کوئی اقدامات نہ کیے تو اس سے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی نہ صرف قدرتی ماحول بلکہ ہماری معاشیت، انسانی زندگی، قومی سلامتی کے لیے بھی خطرے کا باعث بن رہی ہے۔ پاکستان میں حالیہ بارشوں سے متعلق ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ مونسون بارشوں اور سیلاب سے جڑے حادثات کے باعث 26 جون سے اب تک ملک بھر میں 50 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ادھر نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر NEOC نے ملک کے کئی حصوں میں 29 جون سے 5 جولائی تک مونسون کی شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کی وارننگ جاری کی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے NDMA کے اعداد و شمار کے مطابق صبح خیبر پختونخوا میں بارشوں، تیز آندھی، فلیش فلڈز اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث حادثات کے نتیجے میں مجموعی طور پر 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں سیاحتی مقام سوات میں ایک ہی خاندان کے وہ 11 افراد بھی شامل ہیں جو سیلابی ریلے میں ڈوب گئے تھے، جبکہ حکام کے مطابق سندھ میں 7 اور بلوچستان میں 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ایک بیان میں ترجمان ریسکیو پنجاب فاروق احمد کا کہنا تھا کہ 26 جون سے اب تک پنجاب میں بارش اور آندھی سے متعلقہ ایمرجنسیز میں 24 افراد ہلاک اور 94 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اعلامیہ میں NEOC نے ملک کے کئی بڑے شہروں جیسے دارالحکومت اسلام آباد، پشاور، لاہور، کراچی سمیت دیگر میں موسلا دھار بارش اور اربن فلڈنگ کے خطرے کے حوالے سے متنبہ کیا ہے۔ گزشتہ سیلابی ریلے کے نتیجے میں پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں 78 افراد بہہ نکلے تھے، جن میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت کے دفعہ 144 نافذ کرنے کے باوجود فیملی جگہ پہنچ کیسے گئی؟ اس سے قبل 2010 میں پانی کا ریلا آیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس علاقے میں عمارتوں اور ہوٹلز کی تعمیر کی اجازت کیوں دی گئی؟ اس سے قبل 2010 میں کلام میں دریا کے کنارے 100 کمروں کا ہوٹل سیلاب کی نظر ہو گیا تھا، جس سے ان کو تقریباً 20 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑا، مگر صوبائی حکومت نے اس نقصان ہونے کے بعد بھی اس کو نظر انداز کر دیا۔ سوات میں ریور پروٹیکشن ایکٹ لاگو ہے کہ دریا کے کنارے 200 فٹ تک کوئی تعمیر نہ ہو سکے، مگر اب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا حالیہ بیان تھا کہ وفاقی حکومت نیشنل فائنانس کمیشن NFC ایوارڈ کے معیار پر نظر ثانی پر غور کر رہی ہے تاکہ اسے ملک کی ماحولیاتی اور موسمیاتی حقیقتوں سے ہم آہنگ بنایا جا سکے۔ سنجیدہ توجہ کا متقاضی ہے کہ یہ ایک ایسا رجحان کی نشاندہی کرتا ہے جس میں مالیاتی پالیسیوں کو موسمیاتی شعور کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا جا رہا ہے تاکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب ہم کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا موسمیاتی تبدیلی حقیقت بن چکی ہے؟ کیا موسم کی تبدیلیاں ماحولیاتی تبدیلی کا اثر ہیں اور کیا اس پیٹرن کو مستقل تبدیلی سمجھا جائے؟ کیا موسم میں تبدیلی وہ آندھیاں، بارش اور سیلاب ہو، شدید گرمی کی لہر ہو یا طوفان اور ژالہ باری؟ یہ سب آنے والے وقت میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ پچھلے چند سالوں سے ہیٹ ویوز بھی شدید ہو گئی ہیں، ہوائیں بھی شدید ہیں، درجہ حرارت کا تضاد شدید ہو گیا ہے جس سے ہواؤں میں شدت آ رہی ہے اور ژالہ باری کے دوران پڑنے والے اولوں کو حجم بھی بڑا ہو رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ پہلے کی طرح پھر سے شدید ژالہ باری نہ ہو یا ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے۔ حالیہ موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر بھی ورلڈ بینک کی جانب سے $10 کروڑ منصوبے کی منظوری دی گئی تھی۔ یہ منصوبہ پاکستان میں مالیاتی شمولیت کو فروغ دینے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک کے وسیع تر عزم کا حصہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے نئے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں بیان کیا گیا ہے کہ قریباً 18,90,000 افراد جن میں 10 لاکھ سے زائد خواتین اور 3,50,000 سے زائد نوجوان شامل ہیں، خاص طور پر کمزور اور کم آمدنی والے دیہی علاقے کے لوگ بھی مستفید ہوں گے۔